علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بالکل ہم سے قریب ہے اور یہ محترم مہینہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مہمان کی حیثیت سے ان کی زندگی میں آنے والا ہے، اور مسلمان پورے سال بھر اس کے انتظار میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، اسی مہینے میں اترا ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کے معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی مختلف عبادات انجام دینے کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کا ہم استقبال کیسے کریں، یہ سوال بار بار ہوتا ہے، اور آپ مختلف وسائل اور ذرائع کے ذریعے سے، علماء کی تقاریر کے ذریعے سے اس بات کو سنے ہوں گے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے استقبال کریں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز کہ اگر ہمارے اوپر گزشتہ سال کا کوئی روزہ باقی رہ گیا ہے کسی عذر کی بنیاد پر، تو ابھی چند دن باقی ہیں، ہم اس کی قضا کر لیں۔ دوسری بات، ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگ لینا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ اور استغفار سے اللہ تعالی ہماری زندگی کو ایک نئی موڑ دے دیتا ہے، اور ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے اپنی زندگی میں گناہ ہی نہ کیا ہو۔ پورا ہمارا نام اعمال گناہوں کی سیاہی سے دھل دیا جاتا ہے، اس کی سیاہی مٹا دی جاتی ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، جب رمضان مبارک کا چاند نکلے تو ہمیں اس کی دعا بھی پڑھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بعض اہل علم نے اس حدیث کے سند پر کلام کیا ہے، لیکن چونکہ یہ فضائل کے تعلق سے ہے لہذا اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ یہ دعا پڑھیں، کیونکہ یہ بڑی قیمتی اور بڑی عظیم دعا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ذہنی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اور اس کے لیے اپنا جدول، اپنا شیڈول مرتب کر لیں کہ ہمیں کیسے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیسے قرآن کی آیات میں تدبر کرنا ہے، کیسے ترجمہ اور معانی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، حدیث کی کتابوں کو کیسے پڑھنا ہے، اور جو مختلف وسائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے علماء کرام کے بیانات اور ان کی تقریریں آتی ہے، کیسے اس میں حصہ لینا ہے، کیسے اسے ہمیں سننا ہے، اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ ابھی سے پلان بنائیں، اور جو انسان تخطیط کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا استقبال یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف قسم کے کھانے اور پکوان کے لیے اپنے گھر میں لا کر اسٹاک کر دیں اغراض اور سامان کو، یہ اصل استقبال نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پورے انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اپنے قریب ہونے کا زیادہ موقع دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فرشتے کی ندا آنے والی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر، اور اے نیکی، اے گناہ کے متوالے، اے گناہ کے رسیا، اے گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان، گناہوں سے توبہ کر لے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے نام اعمال کو صاف کر لیں، اپنی نئی زندگی شروع کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ مبارک مہینہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔